گھر پہنچ کر پھپھو نے ایک بار پھر نظر اتاری اور اسے اندر جانے کی ہدایت دی۔ اسے سیدھا کمرے میں لے جایا گیا۔ اس کے بیڈ پر بیٹھنے تک کمرہ گھر والوں اور رشتہ داروں سے بھر چکا تھا۔ فاران ان سب میں نہیں تھا۔ یہ میری طرف سے منہ دکھائی اور تحفہ۔ پھپھو نے 2 خوبصورت کنگن اس کے کلائیوں میں ڈالے اور اس کا ماتھا چوما اور ڈھیر ساری دعائیں دیں۔ کچھ دیر کمرے میں ہنسی مذاق چلتا رہا۔ روشنی بے دہانی میں سنتی رہی اور بیچ میں تھوڑا مسکرا دیتی کہ وہ غلط نہ سمجھ لے۔ پھر پھپھو نے خود ہی سب کو جانے کا کہا اور خود بھی اسے پیار کرتے ہوئے چل دی۔ وہ اکیلی رہ گئی۔ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ روشنی نے گہری سانس لی اور کپڑے سنبھال کر اٹھی ہی تھی کہ دروازہ کھلا۔ روشنی، کسی چیز کی ضرورت ہے تو بلا جھجک بتاؤ۔ سومیا بھابھی تھیں اور دل کی دھڑکن جو ایک دم تیز ہوئی تھی بحال ہوئی تھی، اور وہ دل کے ایک دم راہ بدلنے پر حیران ہوئی، لیکن وہ تھا کہ قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ روشنی، کیا ہوا ہے؟ سومیا اسے وہی کھڑا دیکھ کر نزدیک آئی تو وہ چونکی۔ کچھ نہیں بھابھی، بس یہ میرا دوپٹہ بہت تنگ کر رہا ہے، اس کی پن کھول دیں پیچھے سے، میری گردن اکڑ گئی ہے، اس نے کہا تو بھابھی آگے بڑھ کر اس کی کمر سے تھوڑا اوپر لگی پن کھولنے لگی جو دوپٹے کو نکالنے کے لیے لگائی گئی تھی۔ ایک ایک کر کے انہوں نے ساری پنس کھول دیں۔ اب ٹھیک ہے؟ انہوں نے پوچھا تو روشنی نے مسکرا کر مشکور نظروں سے انہیں دیکھا۔ اب ایسے لے لو اوپر۔ سومیا بھابھی نے دوپٹہ کھول کر ویسے ہی اس کے سر پر ڈال دیا تو روشنی نے سر ہلا دیا۔ وہ گئیں تو اس نے دوپٹہ اتار کر سائڈ صوفے پر رکھا اور واش روم کے لیے نظر دوڑانے لگی۔ جدید آرائش سے مزین ڈارک براؤن اور وائٹ کلر اسکیم سے ڈیکوریٹ روم تھا۔ اس سے پہلے وہ اس کمرے میں نہیں آئی تھی۔ بائیں طرف روشنی کو دروازے نظر آئے، پردے برابر ہونے کی وجہ سے اسے اندازہ نہ ہو سکے کہ بالکنی کا کون سا ہے اور واش روم کا کون سا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ کر دیکھنے لگی۔ ارادہ تھا کہ فاران کے آنے سے پہلے چینج کر لے۔ پہلے دروازے کو دیکھا تو وہ بالکنی کا دروازہ تھا۔ وہ گلاس وال کا تھا، اندھیرے کی وجہ سے اسے اندازہ نہیں ہوا تھا۔ دوسرا واش روم کا تھا۔ دروازہ کھول کر اندر گئی تو وہاں کوئی سوٹ کی بجائے نائٹی لٹک رہی تھی۔ جھنجھلاتی ہوئی لہنگا سنبھالے پھر باہر آئی۔ واش روم کے دروازے سے تھوڑا آگے آ کر اپنے سوٹ کیس کے لیے کمرے میں نظر دوڑائی۔ سوٹ کیس تو نظر نہیں آیا، پر دروازے کا ہینڈل ہلا اور دروازہ کھول کر فاران اندر آیا۔ اندر آ کر اس کی نظر بھی سیدھی روشنی پر پڑی جو بنا دوپٹے کے دونوں ہاتھ پہلو میں گرائے کھڑی تھی۔ دونوں کی نظریں کچھ پل کو ملیں کہ روشنی نے نظریں پھیریں اور پلٹ کر صوفے پر پڑے دوپٹے کی جانب گئی۔ بھاری دوپٹہ اٹھا کر پھر سے لے لیا چادر لینے کے انداز میں اور وہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ فاران جو دروازہ بند کر چکا تھا اس کے پاس آ کر رکا تھا۔ روشنی کی نظریں اس کے پاؤں پر ٹکی تھیں۔ معنی خیز خاموشی کمرے میں چھائی تھی اور روشنی کا دل پوری رفتار سے دھڑکنے لگا تھا۔ السلام علیکم، اس نے کہتے ساتھ ہاتھ بڑھایا تھا۔ روشنی کو ایک دم سمجھ نہ آیا کیا کرے۔ جبکہ وہ ہاتھ بڑھائے انتظار میں تھا، وہ اس وقت روشنی کو اپنے اوپر حاوی ہوتا لگا تھا۔ وعلیکم السلام۔ روشنی کی نظر اس کے ہاتھ تک گئی۔ اس نے دھیرے سے کہہ کر ہاتھ ملانے کو بڑھایا۔ ارادہ تھا کہ بس چھوئے گی، لیکن وہ اس کا ہاتھ پوری گرفت میں نہ صرف لے چکا تھا بلکہ ہاتھ سے کھینچ کر اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا، اور روشنی اس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ بھاری دوپٹہ سرک کے سر سے کندھوں سے پھسلا اور اس کے پاؤں میں گرا تھا۔ اچھی لگ رہی ہو، فاران اس کے مزید قریب ہوتا گمبھیر لہجے میں بولا تھا، اور وہ پر استحجاب سی کھڑی تھی بنا پلکیں جھپکے۔ فاران نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اپنے دونوں بازو اس کی کمر میں ڈال کر باقی فاصلہ مٹایا اور اس کی دھیرے سے اس کی پیشانی کو چوما۔ لبوں کی حدت محسوس ہوتے ہی روشنی نے آنکھیں بند کی تھی۔ فاران اب اس کی پیشانی سے اپنا ماتھا لگا کر اسے حصار میں لیے تھا۔ دونوں کی سانسیں الجھ رہی تھیں اور اس کی سانسوں کی مہک میں روشنی کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس کی اتنی سی قربت نے روشنی کے اندر توڑ پھوڑ مچا دی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ وہ بے یقین تھی۔ یہ خواب ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں آنکھیں کھولوں گی تو یہاں کوئی نہیں ہوگا۔ یہ صرف خواب ہے اور کچھ نہیں ہے نا؟ کوئی مجھے جگائے، کوئی مجھے اٹھائے اس خواب میں سے۔ یہ خواب ہے، صرف ایک خواب۔ اے سی کے ہنکی کے باوجود اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ دل کی دھڑکن تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ اسے لگا اس کا سانس بند ہو رہا ہے، اس کے جسم سے جان نکل رہی ہے، اور اگلے ہی پل وہ ہوش و حواس کھوتے ہوئے ڈھیلی سی ہو کر فاران کے بازوؤں میں جھول گئی۔ فاران اس وقت چونکا جب روشنی ایک دم بے جان سی ہوئی۔ فاران کی گرفت نے اسے گرنے تو نہ دیا، لیکن وہ ایک طرف کو ڈھلک گئی تھی۔ روشنی! فاران نے اسے پریشانی سے پکارا۔
اس نے اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور اس کے گال تھپتھپائے، لیکن وہ بے جان سی تھی۔ نبض دیکھی تو مدھم سی لگی۔ یہ کیا ہو گیا؟ ایسی صورتحال تو سوچی بھی نہ تھی۔ اسے سمجھ نہ آئی کیا کرے، بلائے کسی کو۔ یہ تو سب کو پریشان کرنے کی بات تھی۔ اماں بابا جانے کیا سوچتے۔ اس نے اب کے سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے گلاس میں پانی ڈالا اور ہلکے سے اسے چھینٹے مارنے لگا، لیکن بے سود۔ ناچار اس نے تیمور کو فون کیا۔ ہاں فاران، کہاں ہیں آپ؟ نیچے گپ شپ ہو رہی ہے۔ اچھا اوپر آئیے۔ کہاں؟ میرے کمرے میں۔ خیریت ہے؟ اب آئیں گے تو بتاؤں گا نا، اور ہاں کسی کو بتائیے گا مت۔ اور تھوڑی دیر بعد تیمور کمرے میں آیا، تب وہ روشنی پر چادر دے چکا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے آتے ہی تشویش سے پوچھا تو اس نے روشنی کی طرف اشارہ کیا۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، ہوش میں نہیں آ رہی۔ کیا بے ہوش ہے؟ کیسے؟ وہ پریشان ہو کر روشنی کی طرف بڑھے۔ پتہ نہیں۔ اب وہ کیا جواب دیتا؟ تو کسے پتہ ہے؟ وہ پلٹ کر حیرت سے بولے۔ وہ خاموش ہی رہا۔ تیمور آوازیں دینے کے ساتھ ساتھ اس کا چہرہ تھپتھپانے لگے، لیکن اس کی حالت میں کوئی فرق نہ آیا۔ کچھ تو کہا ہوگا تم نے۔ انہیں اس پر یقین نہ آیا۔ میں نے کیا کہنا تھا اسے؟ اسے حیرت ہوئی۔ اچھی بلی تھی تھوڑی دیر پہلے، تیمور بولے، تو میں نے کہا کہ بے ہوش ہو جاؤ۔ مجھے تو خود سمجھ میں نہیں آیا۔ جانے کیوں وہ وضاحت دینے لگا۔ اچھا تو کیا شوق سے ہوگی؟ اس کی یہ حالت ٹھنڈی ہوئی پڑی ہے ساری۔ تیمور کو پریشانی ہوئی اس کی حالت دیکھ کر۔ تھوڑی ہی صحیح، لیکن گھر میں رشتہ دار تو تھے، اور ایسی کوئی بات نکلنا مطلب کوئی مسالہ دار کہانی تھی، اور روشنی کی حالت بھی نظر انداز کرنے والی نہ تھی، جبکہ فاران کو اس سچویشن پر خود کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ اماں اور بابا تک بات جانے کا مطلب اس کی کلاس تھی، اور اب وہ ان سوالوں کے کیا جواب دیتا جو انہوں نے اس سے پوچھنے تھے، کیونکہ روشنی کے پاس تو وہی تھا۔ اب کیا کیسے یقین دلاؤں آپ کو کہ صرف محترمہ کو سلام ہی کیا تھا؟ فاران زچ ہوا اور گرد و پیش سے غافل روشنی پر تیکھی نظر ڈالی۔ اب ایسی بھی کیا نازک مزاجی کہ بندہ بے ہوش ہی ہو جائے۔ اگلی کارروائی پر جانے کیا بنتا محترمہ کا؟ وہ شدید بدمزہ ہوا تھا۔ صرف سلام؟ تیمور نے اسے ٹٹولتی نظروں سے دیکھا۔ بھائی آپ میرا جائزہ بعد میں لیجیے گا، پہلے ان کا کچھ کریں۔ تیمور کے انداز پر اس نے گہری سانس بھری۔ وہ بھی جانتا تھا اب اس بات پر کوئی یقین نہیں کرنے والا۔ ٹھہرو، میں ابرار کو بلا کر آتا ہوں۔ بس وہ نکل نہ گیا ہو، انہیں ایک دم اپنا کزن ابرار یاد آیا جو ڈاکٹر تھا۔ وہ شادی پر موجود تھا۔ وہ جلدی سے باہر گئے اور فاران تھک کر روشنی کے پاس بیٹھا، گھٹنوں پر کوہنیاں ٹکائے، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر سر رکھا۔ کچھ لمحے یوں ہی گزرے، پھر اس نے یوں ہی گردن گھما کر روشنی کی طرف دیکھا جو ارد گرد سے بے پرواہ تھی۔ پلکیں رخسار پر سایہ فگن تھیں اور سرخ ہونٹ ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ گلال گالوں پر پھیلا تھا۔ دایاں ہاتھ سیدھا پڑا تھا، بایاں ہاتھ پیٹ پر تھا۔ اس نے یوں ہی ایک ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھاما، نرم ملائم ہاتھ، مہندی سے سجا اور چوڑیوں سے بھرا بازو۔ دروازہ کھٹکا تو اس نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ تیمور کے ساتھ ان کا کزن ابرار تھا۔ ارے بھائی، دولہا راجہ کیا کر دیا دلہن کو؟ ابرار نے شرارتی انداز میں اسے آنکھ ماری تو اس نے بے ساختہ گہری سانس لی تھی۔ کچھ نہیں، بس سٹریس کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ ہارٹ بیٹ تو نارمل ہے ابھی۔ ابرار نے اس کی نبض پکڑ کر کہا۔ انجیکشن لکھ کر دیتا ہوں، وہ لے آؤ، لگا دیتا ہوں۔ صبح تک سکون سے سوئیں گی تو بہتر ہوں گی۔ اس کے کہنے پر فاران نے اسے پین اور پیپر ڈھونڈ کر دیا۔ اس نے میڈیسن کا نام لکھا تو تیمور لینے چلا گیا۔ ابرار اٹھ کر صوفے پر بیٹھ گیا تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ وہ لوگ باتیں کرنے لگے اور تقریباً 10-15 منٹ بعد ہی تیمور آیا اور اس کے پیچھے پریشان سی سومیا۔ بھابھی آپ ان کی جویلری اتار دیں، ابرار نے کہا اور سائڈ پر ہو کر میڈیسن دیکھنے لگا۔ تیمور بھی اس کے ساتھ ہوئے اور اسے سرگوشیوں کچھ کہنے لگے۔ فاران نے سنا تو وہ اسے یہ بات کسی کو نہ بتانے کا کہہ رہے تھے۔ انجیکشن لگانے کے بعد ابرار گیا تو سومیا سے رہا نہ گیا۔ کیا ہوا روشنی کو؟ تھوڑی دیر پہلے تو ٹھیک تھی۔ وہ بھی اپنی جگہ حیران ہوئی۔ مجھے کیا پتا، جانے کون سی بوٹی سونگھائی تمہارے دیور نے۔ وہ خاموش ہی رہا تو تیمور بولے، اور تم ابھی تک اپنے تک رکھنا، اماں کو یہ بات پتہ نہیں لگنی چاہیے، نہ کسی اور کو۔ صبح تک ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ، اور تمہاری بھی صبح کی جلدی فلائٹ ہے، تم بھی آرام کرو۔ تیمور نے سومیا کو کہہ کر فاران کو کہا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی تیمور کے چہرے پر معنی خیز تاثرات آئے تھے۔ چلو تم، انہوں نے سومیا سے کہا اور خود بھی اس کا کاندھا تھپتھپا کر باہر نکل گئے۔ فاران نے دروازہ بند کیا اور شاور لینے واش روم کی طرف بڑھا۔ پرسکون شاور سے اعصاب بحال ہوئے تھے۔
زیب کیے باہر نکلا اور بالوں کو ٹاول سے رگڑنے کے بعد ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر بال بنائے، پلٹ کر ایک نظر روشنی پر ڈالی، پھر سوئچ بورڈ کی جانب بڑھا اور تمام فینسی لائٹ آف کر دی۔ اپنا لیپ ٹاپ لے کر بیڈ کی دوسری جانب بیٹھ گیا اور سائڈ لیمپ آن کر کے لیپ ٹاپ آن کیا۔ ان دنوں وہ بہت مصروف تھا کہ بامشکل وہ آج کے لیے ہی ٹائم نکال سکا تھا۔ ایک کیس کے سلسلے میں اسے کل اسلام آباد کورٹ میں لازمی حاضری دینی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ مصروفیت سے نکل کر ہی شادی کے معاملے میں کودے، لیکن اماں کو جانے کون سے خدشے تھے جو انہوں نے اس کی انسنی کی اور اپنی ہی منوائی۔ اب اس کی کل 7 بجے کی فلائٹ تھی۔ اہم نوٹس پر ایک دفعہ نظر مارنے کے بعد اس نے لیپ ٹاپ آف کر دیا، ساتھ ہی سائڈ ٹیبل پر رکھا اور لیمپ آف کیا اور لیٹ گیا۔ روشنی سے مخالف سمت کروٹ لیے کمرے میں نائٹ بلب کی ہلکی سی روشنی تھی، اور آج اتنے عرصے بعد اس کے ساتھ بیڈ شیئر کرنے والا وجود اس سے غافل پرسکون نیند سو رہا تھا۔ فاران نے آنکھیں بند کی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ رات بے آرام سی نیند آئی۔ صبح آنکھ کھلی تو اذانیں ہو رہی تھی۔ جلدی سے اٹھ کر وضو کیا اور نماز کی نیت باندھی، اور اسی وقت روشنی نے کسمسا کر آنکھیں کھولی تھی۔ ایک دم تو سمجھ نہ آیا کہ کہاں ہے۔ دماغ معاف سا تھا، کمرے کی لائٹ بھی مدھم تھی۔ دھیرے سے اٹھ کر بیڈ سے ٹیک لگائے، نیم اندھیرے میں کچھ نظر تو نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پھر آنکھیں موند لیں، گلا خشک ہو رہا تھا، پانی کی شدید طلب محسوس ہوئی تو کمبل ہٹا کر پاؤں نیچے بیڈ سے لٹکائے۔ آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہوئیں تو کچھ نظر بھی آیا۔ سب سے پہلے اپنے دوپٹے پر نظر پڑی جو صوفے پر پڑا تھا، اور اس کے ساتھ ہی سب یاد آیا۔ کیا ہوا؟ وہ اسی طرح پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی کہ فاران نے جائے نماز اٹھایا اور اسے بیٹھے دیکھا۔ فاران کی آواز ایسے لگا کہ وہ کہیں اور ہے۔ ناممکن، ممکن کیسے ہو گیا؟ جب اتنی دعائیں مانگی تھیں رو رو کر، اس وقت تو سب دعائیں رائگاں تھیں۔ وہ خاموش رہی، اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ جائے نماز رکھ کر وہ اس کے پاس آ کر بولا۔ روشنی نے خشک لبوں پر زبان پھیری، وہ بولنا چاہتی تھی لیکن جانے کیوں الفاظ زبان پر نہیں آ رہے تھے۔ اس کی خاموشی پر جانے کیوں فاران کو ناگواری سی ہوئی۔ ٹھیک، وہ نظریں اٹھائے بغیر آہستگی سے بولی۔ فاران ماتھے پر بل ڈالے پلٹا۔ اس کے موڈ کی تبدیلی کا احساس روشنی کو ہوا۔ اس نے گہرا سانس لے کر خود کو ہمت دی اور گردن موڑ کر دیکھا تو وہ بیڈ کی دوسری جانب کھڑا موبائل میں مصروف نظر آیا۔ روشنی نے گردن واپس موڑی، جانے کیوں اس کی آنکھوں میں پانی آیا تھا۔ کچھ خواب اس وقت پورے ہوتے ہیں جب ان کی حقیقت دکھ دیتی ہے۔ اپنی زندگی کا ایک حصہ اس نے فاران کے نام پر گزارا تھا، اس کی محبت دل میں لیے، دل کو سوچتے ہوئے۔ ایسے کتنے ہی منظر وہ خواب جانے کتنی مرتبہ دیکھے ہوئے تھے، اور ان کی حقیقت اب جانے کیوں دل کو تکلیف دے رہی تھی، جانے کیوں۔ آنسو آنکھ سے نکل کر گال تک آیا تھا، اور روشنی کو زندگی اور بھی مشکل لگی تھی۔ اسے یہ تکلیف کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی جو اب ہو رہی تھی۔ بے یقینی کی کیفیت میں دل کبھی پہلے محبت ملنے پر خوش ہو کر دھڑک رہا تھا اور کبھی درد میں ڈوب رہا تھا۔ اس کا دل کیا وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، یہاں سے غائب ہو جائے۔ پانی پیو، فاران کی آواز میں اسے سوچوں سے نکالا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر گلاس تھاما اور ایک ہی سانس میں پی گئی۔ فاران نے گلاس واپس لے کر ٹیبل پر رکھا اور اس سے کچھ فاصلے پر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے وہ سامنے دیکھ رہا تھا، شاید وہ بھی سوچ رہا تھا۔ اور کچھ دیر بعد وہ بولا، جانتا ہوں کہ تم شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اگر فیصلہ کر لیے جائیں تو نبھانے بھی پڑتے ہیں۔ وہ کہہ کر تھوڑا آگے کو جھکا اور گردن گھما کر اسے دیکھا۔ ارادہ اس کے تاثرات دیکھنا تھا، لیکن روشنی نے چہرہ مخالف سمت موڑ لیا۔ وہ ضبط کر رہی تھی آنسوؤں پر جو نکلے ہی آ رہے تھے۔ اس کے انداز پر فاران پھر سامنے دیکھنے لگا۔ خاموشی چھا گئی۔ روشنی نے دوسری طرف رخ موڑے ہی خاموشی سے بہتے آنسو صاف کیے۔ وہ سسکیوں کو لبوں تک آنے سے روکنے کے لیے دانت پر دانت جمائے ہوئے تھی۔ میری 7 بجے کی فلائٹ ہے، ایک کیس کے سلسلے میں کچھ دنوں مصروفیت رہے گی، فاران نے کہا اور واش روم چلا گیا۔ اور روشنی کی رکی ہوئی سسکیاں ایک دم بے قابو ہوئی تھیں، اور جب تک وہ باہر آیا دل ہلکا ہو چکا تھا۔ وہ خود کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی اور اپنی سوٹ کیس سے کپڑے بھی نکال چکی تھی جو رات اسے عجلت میں نظر نہ آیا تھا۔ فاران ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ وہ واش روم کی جانب بڑھ گئی اور شاور لینے کے بعد باہر آئی تو وہ جا چکا تھا۔ وہ کتنی دیر ہی کمرے میں بیٹھی رہی کہ سومیا بھابھی 7:30 بجے کے قریب آئیں۔
ارے تم جاگ رہی ہو، کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ وہ اسے جاگتا دیکھ کر حیران ہوئی۔ ٹھیک ہوں بھابھی، وہ آہستگی سے بولی۔ یقین کرو رات کو اتنا پریشان ہو گئی تھی، اب تو فریش لگ رہی ہو۔ ان کے کہنے پر روشنی ہلکا سا مسکرائی۔ فاران تو چلا گیا ہے، تم بتاؤ ناشتہ کمرے میں لا دوں کہ نیچے آؤ گے؟ نیچے ہی چلتی ہوں بھابھی، اگر نیچے جانا ہے تو تھوڑا تیار ہو جاؤ، کپڑے بھی تم نے سادہ ہی پہنے ہیں۔ بھابھی آگے ہی لہنگے پہن کر میں بیزار رہی ہوں، ان میں ایزی ہوں میں۔ وہ تو ہے چندہ، گرمی بھی اتنی ہے، لیکن وہ کیا ہے نا کہ فاران کی پھپھو اور دیگر رشتہ دار بھی ہیں۔ اب ولیمہ تو ڈیسائیڈ نہیں ہوا، لیکن آج تو سب ادھر ہی ہیں، کچھ شام کو اور کچھ مہمان کل جائیں گے، تو ابھی تو کچھ ہلکا پھلکا پہنو۔ اچھا پھر آپ ہی نکال دیں۔ ارے خالہ نے ایک سے ایک سوٹ تمہارے لیے تیار کروایا تھا، الماری میں پریس پڑے ہیں سب۔ انہوں نے کمرے میں ہی بنی جدید طرز کی مضبوط لکڑی سے بنی ہوئی الماری کھولی اور واقعی وہاں ایک سے ایک تراش حراش کا فیشنیبل سوٹ تھا۔ ایسا کرو یہ والا پہن لو۔ وہ پیچ کلر کا ہلکا پھلکا سا کامدار سوٹ نکال کر بولی۔ اب فاران تو بزی ہے ان دنوں، جانے کب آئے واپس، لیکن تم تیار ہوا کرو، یہی دن ہوتے ہیں، پھر تو دل بھی نہیں کرتا تیار ہونے کو۔ روشنی کو سوٹ پکڑا کر وہ اس کے لیے جولری نکالنے لگی، اتنے میں دروازہ بند کھلا اور ارج اندر آئی۔ بھابھی، ندا بھابھی بلا رہی ہیں آپ کو۔ وہ روشنی کو بلائے بغیر سیدھا سومیا سے مخاطب ہوئی۔ اچھا روشنی، خالہ نے جو کنگن دیے تھے نا وہ پہننے رکھو، اور ساتھ یہ ہلکا سا سیٹ پہن لو۔ وہ ارج کو جواب دے کر روشنی کی طرف جولری باکس بڑھا کر بولی تو روشنی نے پلٹ کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے کنگن اٹھائے۔ خالہ کی اپنی شادی کے کنگن تھے جو مجھے ندا اور ذروہ کو دیے تھے ہماری شادی پر، اور تمہیں انہوں نے 2 کنگن دیے ہیں جو ان کو ان کی ساس نے دیے تھے، اور دیکھو کتنے خوبصورت ہیں یہ۔ سومیا نے اس کے ہاتھ سے کنگن پکڑے۔ ظاہر ہے اب اماں ذروہ والے کنگن تو روشنی کو کبھی نہ دیتی، اور فاران بھائی بھی تو ابھی تک ذروہ کی چیزوں سے کتنا اٹیچ ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں بھابھی، ذروہ کی تصویریں ابھی تک پورے گھر میں ویسے کی ویسے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے وہ ابھی تک اسی گھر میں ہے۔ ایک بالکل غیر متوقع بات تھی، اور اسے بھی زیادہ عجیب ارج کا لہجہ تھا۔ روشنی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو اس کی نظر میں کاٹ سی تھی۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، فاران آگے بڑھ چکا ہے اور اس نے دلی رضامندی کے ساتھ شادی کی ہے، اور تصویروں کا کیا ہے؟ سومیا بھابھی نے سنجیدگی سے ارج کو دیکھا، انہیں بھی اس کا یہ بات کرنے کا مطلب سمجھ نہ آیا تھا۔ بہت کچھ ہوتا ہے بھابھی، روشنی کے لیے تو ناممکن ہی ہے فاران بھائی کے دل میں جگہ بنانا۔ وہ روشنی کی طرف دیکھ کر طنزیہ مسکرائی۔ مجھے تو ایسا نہیں لگتا، اور جگہ بن ہی جاتی ہے، یہ رشتہ ہی اتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ سومیا نے روشنی کی طرف دیکھا جس کا چہرہ سپاٹ ہوا تھا۔ لیکن ارج تم چلو میں آ رہی ہوں۔ سومیا کا لہجہ تحکم بھرا تھا، آخر بڑی بھابھی تھیں۔ ارج لب بھینچ کر پلٹی اور کمرے سے نکل گئی۔ چھوڑو اس کی باتوں کو، اچھے سے تیار ہو کر آ جاؤ اور پرسکون رہو، یہ تو بس ایسے ہی بولتی رہتی ہے۔ سومیا نے اسے تسلی دی اور گال تھپتھپا کر کمرے سے چلی گئی، اور بے بہا سوچیں پھر سے روشنی کے گرد منڈلانے لگی۔ فاران کی قربت کا جو خوش فہم سا احساس دل کو ہوا تھا وہ دم توڑ گیا تھا، اور وہ ایڈجسٹ ہو رہی تھی، سب خیال رکھتے تھے۔ کچھ مہمان اسی دن اور باقی اگلے روز جا چکے تھے۔ ارج بھی شادی کے چوتھے دن چلی گئی تھی، لیکن روشنی کو اس کا ناگوار انداز بارہا محسوس ہوا تھا۔ اس کے سامنے وہ ذروہ اور فاران کی باتیں جان کر چھیڑتی تھی۔ اگر کوئی پاس ہوتا تو بات پلٹ دیتا یا اگنور کر دیا جاتا، اگر کوئی سرزنش کرتا بھی تو وہ کسی خاطر میں نہ لاتی۔ ہاں، اماں اور بابا کے سامنے نہیں، کبھی سومیا اور ندا کے سامنے، اور کبھی بچوں سے بات کرتے وہ ذروہ کا ذکر چھیڑتی اور خاص فاران کے ساتھ نام لے کر کرتی۔ اگر کبھی روشنی اکیلی ہوتی وہ صرف خاموشی سے اسے دیکھتی، بنا کوئی تاثر کے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ ارج کا رویہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہے، جبکہ عمر اسے بہت احترام سے ملا تھا۔ تمہاری ہی زندگی کی یہ سب سے بڑی بھول ہوگی اگر تم یہ سوچو بھی کہ فاران بھائی تم سے محبت کریں گے۔ اس وقت بھی روشنی کمرے سے نکل کر نیچے جا رہی تھی جب ارج نے اس کا راستہ روکا تھا۔ اس کے باوجود بھی تمہیں کس چیز کا ڈر ہے ارج؟ اس کے چپ ہونے پر روشنی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب روشنی نے اسے جواب دیا تھا، جبکہ تم جانتی بھی ہو کہ فاران ذروہ سے محبت کرتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ جتنی مرتبہ تم مجھے یہ بات بتا چکی ہو،
فاران کا اس رشتے کو قبول کرنا ہی کوئی انہونی ہوگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ سب جانتے ہوئے بھی تمہیں کس چیز کی فکر ہے؟ کیا اپنے بھائی کی محبت پر اعتماد نہیں ہے یا اس کے بہک جانے کا ڈر ہے تمہیں؟ روشنی اسے دیکھتے ہوئے اس کے جواب کے انتظار میں تھی اور ادھر چپ، وہ لاجواب ہوئی تھی اور اس کے بعد اس نے کوئی بات نہ کی۔ اگلے دن وہ چلی گئی۔ باقی سب کا رویہ اس کے ساتھ اچھا تھا، انکل بھی اسے شفقت سے پیش آتے تھے اور پھپھو تو وارے صدقے جاتی تھی۔ ریحان، ندا زیادہ تر باہر ہی ملنے ملانے میں مصروف تھے، کبھی کبھی گھومنے کا پلان بھی بنا لیتے جس میں سب کے ساتھ اسے بھی جانا پڑتا۔ تیمور بھائی تو بڑے بھائی کی طرح تھے اور سومیا اسے جہاں ضرورت ہوتی گائیڈ کرتی تھی، وہ بھی ہر کام کے لیے سومیا کے پاس جاتی۔ یوں سب اچھا جا رہا تھا۔ ہاں، لیکن فاران کو اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اسے گئے 10 دن ہو چکے تھے۔ جس کیس میں وہ مصروف تھا اس کی سرخیاں ٹی وی پر بھی آئی تھیں جسے سب غور سے سنتے تھے۔ معاملہ کافی گمبھیر لگتا تھا، لیکن روشنی کو کوئی دلچسپی نہ تھی اور نہ ہی اس نے لی، اس لیے اس سے معاملے کی نوعیت کا کچھ اندازہ نہیں تھا۔ وہ ان 10 دنوں میں 4 مرتبہ گھر گئی تھی۔ امی اور بابا کے چہرے پر جو طمانینت اور سکون اس نے دیکھا تھا، اس نے کہیں نہ کہیں روشنی کو بھی پرسکون کیا تھا۔ وہ جاتی تو اچھا سے جوڑا پہنتی اور تیار ہوتی، اور اس سے ایسے دیکھ کر انہوں نے کبھی اظہار تو نہیں کیا، پر ان کا چہرہ اور آنکھیں سب بتا دیتی تھی کہ وہ خوش ہے۔ انہی دنوں ہمنا کی سالگرہ تھی۔ چاچو نے سب کو ہی انوائٹ کر لیا۔ وہ لوگ بھی شام 5 بجے تیار ہو کر پہنچ گئے۔ تیمور بھی آفس سے سیدھا وہیں آ گیا۔ کھانا کھا کر پھپھو اور انکل روشنی کے ساتھ واپس آ گئے۔ تیمور فیملی کے ساتھ ابھی ادھر ہی تھا، جبکہ ریحان کھانے کے بعد فیملی کے ساتھ اپنے سسرال گئے تھے۔ گھر آتے آتے 9 بج چکے تھے۔ کمرے میں آتے ساتھ ہی نیٹ کا دوپٹہ اتار کر صوفے پر رکھا اور اے سی آن کرنے کے بعد الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ روشنی عجلت میں تھی۔ وہ نیٹ کے گاؤن تلے کاٹن کا سوٹ پہنے تھی، لیکن پھر بھی گرمی سے الجھن ہو رہی تھی۔ گرمی میں تو ایسے کپڑے پہننے تو کیا دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا، لیکن کیا کرتی، مجبوری تھی۔ نئی شادی جو ہوئی تھی۔ لان کا سوٹ نکالنے کے بعد جویلری اتاری اور بال کھولے جو کیچڑ میں جکڑے تھے۔ لمبے ریشمی سیدھے بال کمر کو ڈھانپ گئے تھے۔ کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک ہو چکی تھی۔ اس کے انداز میں استحقاق ظاہر تھا۔ وہ بالکل اپنے دھیان میں مگن تھی۔ چینج کر کے آئی، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بال برش کیے بغیر ہی پھر سے گول گول کر کے کیچڑ لگا لیا اور جویلری سمیٹنے لگی۔ جویلری سمیٹ کر باکس میں رکھی اور دوپٹہ اٹھانے صوفے تک گئی۔ دوپٹہ اٹھایا تو نیچے لیپ ٹاپ کا بیگ تھا اور صوفے کی سائڈ پر چھوٹا کپڑوں کا بیگ بھی نظر آیا، جو بتانے کو کافی تھا کہ فاران واپس آ چکا تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے رکی تھی۔ اس نے دوبارہ کمرے میں دیکھا تو وہ اکیلی تھی۔ واش روم سے بھی وہ ابھی آئی تھی۔ بیگ پہلے کا پڑا تھا اور وہ خود نہیں تھا۔ سر جھٹک کر اس نے کپڑے سمیٹے اور الماری کی طرف بڑھی کہ ساتھ ہی ٹیرس کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ مڑ کر دیکھا تو فاران ہی تھا۔ اس کے دیکھنے پر وہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ السلام علیکم، روشنی سنجیدگی سے بولی اور الماری میں سر گھسا لیا۔ وعلیکم السلام، فاران نے لائٹر اور سگریٹ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ کھانا کھائیں گے آپ؟ وہ الماری بند کر کے پلٹی۔ نہیں۔ فاران نے اسے دیکھا تو وہ اس کے جواب پر کچھ بولے بنا روم سے باہر نکلی۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی باہر نکلا، بابا اور اماں سے ملنے کے لیے۔ وہ ٹیرس سے انہیں آتا دیکھ چکا تھا اور روشنی کو بھی، اور اس کے آنے سے پہلے کمرے میں روشنی کی مصروفیت کو بھی۔ روشنی کچن میں گئی تھی اور وہ بابا کے کمرے میں۔ تھوڑی دیر بعد روشنی بھی دودھ لے کر بابا کے کمرے میں آ گئی۔ اماں بستر پر نیند دراز تھیں، بابا اور فاران صوفے پر بیٹھے تھے۔ اس نے دودھ کا گلاس اماں کی طرف بڑھایا تو انہوں نے منع کر دیا۔ دل نہیں کر رہا روشنی، رہنے دو۔ کیوں پھپھو، طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں بیٹا، بس آج کھانا لیٹ کھایا ہے نا، اس لیے ہلکی سی پتی ڈال لاتی ہوں۔ نہیں بیٹا، بس رہنے دو، فاران کو دے دو، انہوں نے کہا تو وہ فاران اور بابا کی جانب گئی اور ٹیبل پر ٹرے رکھ دی، کچھ بھی کہے بغیر۔ جیتی رہو بیٹا، خوش رہو، انکل نے مسکرا کر اسے دعا دی تو وہ بھی جواباً مسکرا دی۔ وہ نظریں جھکائی تھی، فاران اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ اور چاہیے آپ کو پھپھو؟ اس نے پلٹ کر پھپھو کو دیکھا۔ نہیں، اب جاؤ، تم بھی آرام کرو۔ ان کے انکار پر وہ کمرے سے نکل آئی۔ خوش ہیں نا آپ اماں؟ فاران اٹھ کر اماں کے پاس آیا اور ان کا ہاتھ تھاما۔ ہاں، اس وقت اور بھی خوش ہوں گی جب تم روشنی کو خوش رکھو گے۔ بہت دکھ دیکھا ہے بچی نے۔ فاران، تم اسے خوش رکھو گے نا؟
کیوں نہیں اماں، آپ کی دعاؤں سے اتنا کامیاب ہوا ہوں آج، بس آپ دعا کریے، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ وہ ان کے ہاتھ چومتے ہوئے بولا۔ سکندر صاحب ماں بیٹے کا پیار دیکھ کر مسکرا دیے۔ روشنی نے اپنے لیے چائے بنائی، کپ پکڑے وہ لان کی طرف گئی۔ باہر ہوا چل رہی تھی، لان میں بیٹھے کچھ دیر ہی گزری کہ تیمور اور سومیا بھی آ گئے۔ سومیا اور بچے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ تیمور بھی گاڑی بند کر کے وہیں آ گیا۔ وہ سب باتیں کرنے لگے۔ السلام علیکم، فاران پاس آ کر بولا۔ چاچو، بچے خوشی سے چلائے۔ ارے بھائی تم کب آئے؟ تیمور اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ 1.5 گھنٹہ تو ہو گیا ہے۔ وہ فاروق کو اٹھاتے ہوئے بولا۔ روشنی خاموشی سے چائے کے سپ لے رہی تھی۔ لڑکی، اکیلے موسم انجوائے کر رہی ہو، بتایا بھی نہیں کہ شوہر صاحب آ چکے ہیں۔ تیمور بھائی نے اسے چھیڑا۔ میں بتانے ہی والی تھی کہ فاران خود آ گئے، اس نے جواب دیا۔ فاران اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ڈارک بلیو کلر کا سوٹ جو اس وقت کا ہی لگ رہا تھا پہنے ہوئے تھے۔ آدھے بال ڈھیلے ہو کر کیچر سے نکل چکے تھے، دوپٹہ شانوں پر پھیلا تھا، سادہ چہرہ دل فریب لگ رہا تھا، اور اس کے بات کرنے کا انداز، وہ بھرپور انداز فاران کو اپنے بیچ کے رشتے کا احساس دلا رہی تھی۔ چلو یار پھر ریسٹ کرو، تم بھی تھکے ہوئے ہوگے۔ چلو بچوں، باقی کی شرارتیں کل۔ تیمور بولا اور بچوں کو لیے اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ گڈ نائٹ چاچو۔ گڈ نائٹ پھپھو۔ ارے اب پھپھو نہیں چاچی ہیں، سومیا نے بچوں کو ٹوکا۔ شرارت سے ان دونوں میاں بیوی کو دیکھ کر مسکرائی۔ جیسے ندا چاچی؟ سیف نے پوچھا تو سومیا بولی، ہاں جی۔ گڈ نائٹ چاچی۔ گڈ نائٹ۔ روشنی نے اس کے بال چھیڑے۔ ان کے جانے کے بعد فاران وہی کرسی کی پشت پر ہتھیلیاں جمائے کھڑا رہا۔ روشنی بھی چائے ختم کر چکی تھی، اٹھ کر اندر جانے کو بڑھی۔ فاران بھی اسی کے ساتھ ہی چلنے لگا۔ روشنی کا دل پھر نامانوس احساس سے دھڑکنے لگا۔ وہ کچن کی طرف مڑی اور وہ سیڑھیاں چڑھا تھا، کپ دھو کر واپس جگہ پر رکھا، لائٹ بند کرنے لگی کہ سومیا بھابھی آئی تھیں۔ وہ آ کر بچوں کے لیے دودھ گرم کرنے لگی تھی۔ روشنی وہیں بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ سومیا اسے بیٹھتے دیکھ کر حیران ہوئی۔ کچھ نہیں، وہ آہستگی سے بولتی سر جھکا کر ٹیبل پر انگلی پھیرنے لگی۔ سومیا سمجھ گئی کہ وہ کمرے میں جانے سے جھجک رہی تھی۔ روشنی؟ سومیا چولہا بند کر کے اس کے پاس آئی۔ جی؟ روشنی نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھی۔ کچھ بھی نہیں، بس ویسے ہی۔ اس نے گہری سانس لی۔ ڈر لگ رہا ہے؟ سومیا نے مسکرا کر سادہ انداز میں پوچھا۔ نہیں۔ پھر؟ پتہ نہیں۔ سومیا کو اس کا لہجہ تھکا ہوا لگا تھا۔ روشنی، مرد عورت میں سکون ڈھونڈتا ہے، اگر وہ اسے عورت سے نہ ملے تو وہ اس کا پابند نہیں رہتا۔ سومیا بات کرتے ہوئے رکی۔ اور جس سے مرد محبت کرتا ہے نا، اس سے بس وہ محبت کرتا ہے، بنا سوچے سمجھے، صرف محبت کرتا جاتا ہے، بنا کسی غرض کے، اور اس کے لیے اپنوں کو بھی چھوڑنا پڑے تو ہچکچاتا نہیں ہے۔ اور فاران نے ضربہ سے ایسی ہی محبت کی تھی، کچھ شبہ نہیں کہ اس رشتے کو جتنا تم دو گی اتنا فاران کبھی نہ دے پائے گا، لیکن ایک وقت آئے گا جب وہ صرف تمہیں دیکھے گا، صرف تمہیں۔ لیکن اس وقت کے لیے پہلے تو تمہیں انتظار کرنا پڑے گا، اور یہ کوئی نہیں بتا سکتا کتنا انتظار۔ اور دوسرا، سب بھولنا ہوگا، اپنا ماضی اور فاران کا ماضی، سب بھول جاؤ، اور یاد رکھو تو صرف اور صرف اپنے رشتے کو۔ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنے والے کبھی آگے نہیں بڑھ پاتے، وہ وہیں کہیں پیچھے خود کو تلاشتے تلاشتے گم کر جاتے ہیں، جس کے بعد صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے اور کچھ نہیں۔ روشنی نظر جھکائے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ موقع دو خود کو، اس رشتے کو، اپنی امیدوں کو۔ سومیا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا، اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جانے کیوں روشنی کا دل ڈوب رہا تھا، آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر گئی تو فاران کمرے میں نہیں تھا۔ واش روم کی لائٹ آن تھی اور دروازہ بند تھا۔ وہ واش روم میں تھا۔ روشنی دروازہ کھولتی ٹیرس پر چلی گئی۔ کیا ہوا؟ غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے جانے کتنی دیر گزری کہ اسے فاران کے آنے کا احساس نہ ہوا۔ کچھ نہیں۔ خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے اس کی طرف دیکھے بغیر وہ آہستگی سے بولی۔ وہ دونوں ہاتھ ریلنگ پر جمائے کھڑی تھی، فاران نے بھی اسی کے انداز میں ہاتھ ریلنگ پر رکھے۔ کچھ دیر دونوں کو اسی طرح کھڑے گزری، پھر فاران نے پلٹ کر ریلنگ سے ٹیک لگائی اور اس کی نظریں کمرے میں گھومی تھیں۔ اسی طرح 1.5 گھنٹہ پہلے جب وہ یہاں اسی انداز میں کھڑا تھا
تب روشنی کمرے میں آئی تھی اور فاران نے اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھا تھا، اور اس روشنی میں اور ساتھ کھڑی روشنی میں زمین آسمان کا فرق محسوس ہوا تھا۔ فاران نے گہری سانس لی اور روشنی کی طرف پلٹا۔ اندر چلیں، اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز پر وہ سوچوں سے باہر نکلی اور اسی انداز میں کھڑے کھڑے صرف گردن گھما کر فاران کے بڑے ہاتھ کو دیکھا، اور پھر فاران کو۔ وہ منتظر تھا۔ روشنی نے پھر اس کے ہاتھ کو دیکھا اور اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ پر رکھا۔ فاران نے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط گرفت میں لیا اور اندر کی جانب بڑھا، اور روشنی نے موقع دیا تھا خود کو، اس رشتے کو اور اپنی امیدوں کو، شاید ایک آخری موقع۔ مرد کہ کتنا آسان ہوتا ہے کہ وہ حالات کے مطابق رشتے کی نوعیت کے لحاظ سے ڈل جاتا ہے، اور ہم عورتیں ایک ہی بات کو روتی پیٹتی عمر گزار دیتی ہیں۔ اور یوں فاران اور اس کے رشتے کی شروعات ہوئی۔ فاران اس کے ساتھ نارمل تھا، بالکل نارمل، جیسا کمرے میں ویسا ہی سب کے سامنے۔ وہ اس کا انتظار نہیں کرتا تھا کہ روشنی اسے بلائے، اور وہ اس سے خود بات کر رہی ہے یا نہیں، وہ خود ہی کافی تھا، جیسے اس رشتے کو نبھانے کے لیے۔ اور روشنی کو لگا کہ اسے تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، سب کچھ تو تھا جو ٹھیک چل رہا تھا، اور یہ آخری موقع جو اس نے اپنی امیدوں کو دیا تھا وہ رائگاں نہیں گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، پر اسے ایسے ہی لگا تھا۔ جس ہفتے فاران آیا اسی ویکینڈ ولیمے کی ڈیٹ فائنل ہوئی اور لاہور کے مشہور ہوٹل میں ولیمے کی تقریب منعقد ہوئی۔ روشنی پلم کلر جس پر خوبصورت گولڈن کا کام ہوا تھا اور گیر والے فراک میں بہت خوبصورت لگی۔ سب نے ہی اس کی تعریف کی، اور فاران کے نکاح والے دن کی نسبت سے آج فل وائٹ 3 پیس سوٹ جس پر ٹائی پلم کلر کی لگائے ہوئے تھا، سب کی توصیفی نظروں کا مرکز تھا۔ کوئی شک نہیں کہ جوڑی خوب سجی تھی، اور کلر کنٹراسٹ دونوں کو منفرد اور خوبصورت بنا رہا تھا۔ روشنی تو حسب عادت خاموش تھی، کوئی بلاتا تو جواب دیتی، لیکن فاران ہنسی مذاق میں خوب حصہ لے رہا تھا، اور روشنی کو اس کا انداز اندر کہیں حیران کر رہا تھا۔ اگر وہ ایکٹنگ کر رہا تھا تو کمال کا ایکٹر تھا۔ وہ سب کو یقین دلا چکا تھا کہ وہ دونوں بہت خوش ہیں، یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہوا ہے، اور روشنی کی خاموشی کو کسی نے خاطر میں نہیں لانا تھا۔ انہیں یقین دلانے کو فاران ہی کافی تھا، اور کمال بات تو یہ تھی کہ وہ تنہائی میں بھی روشنی پر حاوی تھا۔ روشنی میں ہمت ہی نہیں ہوتی کہ اس کی طرف دیکھ لے، وہ اس کی ذات پر چھا رہا تھا، بالکل ویسے جیسے پہلے نکاح کے بعد۔ اور روشنی سوچ رہی تھی کہ جب وہ والدین کے کیے فیصلے کو اس انداز میں نبھا رہا ہے تو اس نے محبت سے کیے فیصلے کو کیسے نبھایا ہوگا۔ سوچنے والی بات تو تھی، بہت سی سوچیں تھیں جو روشنی کو بے چین کرتی تھیں، لاکھ کوشش کرتی انہیں جھٹکنے کی، لیکن وہ پیچھا نہ چھوڑ پاتی تھی۔ ولیمے پر عمر نے سب کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی، لیکن خصوصاً فاران کو شادی کی، اور ریحان کو بھی، جس کی جلد ہی واپسی کی فلائٹ تھی۔ حمدان چاچو نے اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے معذرت کی، جبکہ انوار صاحب نے پھر کبھی پر بات ٹال دی، جبکہ اقرا کا بہت من تھا، لیکن اس کے ٹیسٹ ہو رہے تھے۔ ولیمے کے بعد تقریباً سب نے ہی ان کو اپنے گھر شادی کی دعوت دی، لیکن ریحان نے چلے جانا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے سب سے پہلے عمر کی دعوت پر غور کیا، تاکہ بچے بھی تفریحی مقامات دیکھ لیں۔ یوں سب ایبٹ آباد کی تیاری کرنے لگے۔ ارج اور عمر تو جا چکے تھے ولیمے کے تیسرے دن، وہ لوگ ایبٹ آباد کو نکلے تھے۔ وہاں پہنچنے پر ارج کے علاوہ عمر اور اس کی فیملی نے بھی بھرپور ان کا استقبال کیا۔ سب کے سامنے ارج کا رویہ روشنی کے ساتھ ٹھیک تھا، لیکن پھر بھی اس کے انداز میں سرد مہری سی روشنی کو محسوس ہوئی تھی، جسے اس نے اگنور کیا۔ سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے اس دن تو سب نے آرام کیا، اور اگلے دن سیر کو نکلے۔ سب سے پہلے ہرنوئی لیک کا پروگرام فائنل ہوا۔ اونچے اونچے پہاڑوں کے درمیان سے گزرتی ہرنوئی لیک ایبٹ آباد میں قدرت کا حسین منظر تھا۔ موسم تھا تو گرمی کا، لیکن ایبٹ آباد میں جون جولائی میں بھی درجہ حرارت کم تھا اور ہوا میں ٹھنڈک تھی۔ روشنی نے بلیک کاٹن کا سوٹ پہنا تھا جس پر اسکن کلر کی ایمبرائڈری تھی، کالے رنگ میں اس کی رنگت دمک رہی تھی، اور فاران آج ہلکے نیلے رنگ کا سوٹ پہنے ہوا تھا۔ وہ سب گاڑی سے نکل کر جھیل کی طرف بڑھے تھے۔ ندا بھابھی تصویریں لینے لگیں، ان کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ انہیں یہ جگہ بہت پسند آئی ہے۔ بچے بھی خوشی سے بھاگ رہے تھے۔ ویسے تو وہ لوگ چٹائی
وغیرہ ساتھ لے کر آئے تھے، لیکن وہاں جھیل کے بیچ جہاں پانی کی مقدار کم تھی چارپائیاں رکھی ہوئی تھیں، جہاں بہت سے لوگ پہلے جھیل کے ٹھنڈے پانی میں پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے، وہ سب بھی اسی طرف آئے اور انہوں نے چارپائیاں وہاں کے مالک سے لیں۔ پانی ٹھنڈا تھا لیکن اچھا لگ رہا تھا۔ روشنی کے ساتھ سومیا اور بچے ایک چارپائی پر بیٹھے اور باقی سب بھی جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے۔ بچے پانی سے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ روشنی اور سومیا بھی پانی میں پاؤں لٹکا کر بیٹھیں اور بچے بھی۔ تھوڑی دیر بعد تیمور بھائی بھی ان کے پاس آ گئے۔ ان کے ساتھ والی چارپائی پر بابا، اماں اور فاران بیٹھے تھے، اگلی پر ریحان کی فیملی اور اس سے اگلی پر ارج، عمر اور عمر کی فیملی، جس میں اس کی بہن اور امی آئی تھیں۔ عمر اپنا کیمرہ پکڑے اپنی فیملی کی تصویریں لینے کے بعد ریحان بھائی اور ان کی فیملی کی پکس لینے لگا۔ گروپ فوٹوز بھی لی گئیں۔ چلیں اب نیو کپل کی کچھ پکس ہو جائیں، یادگار پکس۔ سب کی تصویریں لینے کے بعد عمر فاران سے بولا تو فاران نے کندھے اچکا کر روشنی کی طرف دیکھا جو فروخ کے ساتھ مگن تھی۔ اس نے عمر کی بات نہیں سنی تھی لیکن پاس بیٹھی سومیا نے سن لی تھی۔ روشنی، فاران کے ساتھ پکس بنوا لو، ابھی تو اتنی پکس لی ہیں، وہ بیزاری سے بولی۔ مجھے لگتا ہے بھابھی کو تصویریں لینا پسند نہیں ہے۔ اس کے کہنے پر عمر بولا تو وہ چونکی، دیکھا تو فاران بھی اور عمر دونوں اسی کی طرف متوجہ تھے۔ جی بالکل پسند نہیں ہے، وہ بلا جھجک بولی۔ اچھا، حیرانی کی بات ہے جبکہ لڑکیاں تو شوقین ہوتی ہیں۔ صحیح کہا، لیکن مجھے منظر کو تصویر میں قید کرنے سے زیادہ اسے محسوس کرنا اچھا لگتا ہے، خاموشی سے، قدرت کے حسن کو تصویر میں قید کرنے زیادہ آنکھوں میں قید کرنا، وہ سادہ لہجے میں بولی۔ اس کے جواب پر عمر نے تعریفی انداز میں اسے دیکھا اور فاران حیران ہوا۔ اتنے دن ہوئے تھے، یہ پہلی بار تھا کہ وہ کچھ بولی تھی خود سے، نہیں تو وہ صرف بات کا جواب دیتی تھی، خود سے کوئی بات نہ کرتی تھی، اکثر خاموش رہتی تھی۔ لیکن میں چاہتا ہوں ہماری کچھ یادیں تصویروں میں بھی قید ہوں۔ فاران کے بولنے پر روشنی نے اسے دیکھا، اس کے دیکھنے پر بھی جب فاران نے اس پر سے نظریں نہ ہٹائی تو روشنی نے نظر جھکا لی۔ میرا ووٹ فاران کے ساتھ ہے، میرے خیال میں جب بچے ہوں گے تو اپنے ماں باپ کی تصویریں دیکھ کر خوش ہوں گے۔ ریحان نے بولتے ساتھ ہی فاران کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس کا انداز شرارت بھرا تھا۔ سومیا نے بھی روشنی کو شرارت سے کندھا مارا اور ارج بامشکل اس منظر کو ہضم کر رہی تھی۔ روشنی سب کی نظریں خود پر مرکوز دیکھ کر جم سے گئی، گلابی ہوتے چہرے کے ساتھ نظریں جھکاتی فاران کو وہ دل فریب لگی۔ وہ خوبصورت تھی، اب مزید دلکش لگ رہی تھی۔ فاران کے اندر کہیں تفاخر کا احساس جاگا، شاید یہ احساس بھی کہ وہ اس کی ملکیت تھی، صرف اس کی، اور خوبصورت چیزیں آپ کی ملکیت میں ہوں کسے ناپسند ہوتا ہے؟ ارے خبردار، میری بہن کو تنگ کیا کسی نے۔ تیمور بھائی انہیں گھورا تھا اور فاران نے ان کو بمیں اچکا کر دیکھا تھا۔ میں اپنی بیوی کو تو تنگ کر سکتا ہوں نا؟ روشنی سے مزید وہاں بیٹھا نہ گیا، وہ اٹھی، بجائے اس کے کہ جگہ پتھریلی تھی لیکن وہ سب آرام سے پاؤں جمائے کھڑے تھے۔ ٹھنڈا پانی۔ روشنی اٹھ کر بامشکل پاؤں جما کر راستہ بنانے لگی کہ فاران نے اس کا بازو تھاما۔ کہاں؟ اف، اس کے انداز۔ روشنی جھنجھلائی تھی لیکن ظاہر نہ کیا۔ پکس نہیں بنوائیں گے اب؟ چہرے پر مسکان سجائے روشنی نے بھی سیدھا فاران کی آنکھوں میں دیکھا۔ چہرے کے الٹ آنکھوں کا تاثر سنجیدہ تھا اور فاران نے اس سنجیدگی کو بہت قریب سے محسوس کیا۔ یہ ہوئی نا بات؟ اس کے کہنے پر عمر بولا۔ بالکل، پھر یہ دن لوٹ کر نہیں آتے، نہ ہی یہ فیلنگز۔ صحیح کہا بھابھی، جذبات واقعی ویسے نہیں رہتے، پہلی دفعہ کی اور بات ہوتی ہے۔ ندا کے بولنے پر ارج رہ نہ سکی، اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ اور بھائی تو ویسے بھی ضربہ بھابھی کے ساتھ سب جگہ گھوم چکے ہیں۔ سب نے ہی ارج کی بات کو سنا تھا اور ایسے موقع پر ایسی بات کی توقع کسی کو بھی نہیں تھی۔ ضربہ کے نام پر فاران نے اس کا بازو جو تھام رکھا تھا چھوڑا تھا اور زاہدہ بیگم اور سکندر صاحب نے بھی ارج کے انداز کو ناگواری سے دیکھا تھا۔ ماحول ایک دم ناخوشگوار ہوا تھا، سب نے محسوس کیا تھا۔ اوہ سوری روشنی، تمہیں برا تو نہیں لگا؟ بس جانے کیسے منہ سے نکل گئی بات۔ اس سے پہلے کہ کوئی اسے سرزنش کرتا وہ خود ہی معذرت ہوا انداز میں بولی۔ روشنی نے صرف اسے سنجیدگی سے دیکھا تھا اور بولی کچھ بھی نہیں۔ فاران کا ہاتھ چھوڑنا بھی محسوس کر چکی تھی۔ بس اتنی ہی بات تھی؟ اس نے ایک نظر فاران کو دیکھ کر سوچا تھا جو ایک دم بلینک ہو گیا تھا۔
سر جھٹک کر وہ آگے بڑھی تھی اور جا کر دوسری چارپائی پر بچوں کے پاس بیٹھ گئی اور بچوں سے باتیں کرنے لگی۔ ایک دم ہی وہاں تیز ہوا چلنے لگی تو وہ سب آہستہ آہستہ باہر آنے لگے۔ سنبھل کر چلنے کے باوجود بھی ایک دم پتھر پر روشنی کا پاؤں پھسلا تھا۔ سنبھل کر بھابھی۔ پیچھے آتے عمر نے بروقت اس کا بازو تھاما تھا، نہیں تو وہ بری طرح گرتی۔ اور یہ کوئی عجیب یا انوکھی بات نہیں تھی۔ سومیا، ندا اور خود ارج بھی پھسلتے پھسلتے بچی تھیں، لیکن نہ جانے کیوں ارج کو روشنی پر غصہ آیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی کے ابھی روشنی کو سخت سنائے، لیکن اماں اور بابا کی ناگواری وہ پہلے ہی محسوس کر چکی تھی، اس لیے ضبط کر گئی۔ ٹھیک ہو؟ اماں کو گاڑی میں بٹھا کر فاران روشنی کی طرف آیا تھا۔ بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں گرنا شروع ہو چکی تھیں۔ اس کے پوچھنے پر روشنی نے کچھ بولے بغیر صرف سر ہلائے، رکے بغیر گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ فاران کو اس کا انداز سرد لگا تھا۔ موسم خراب ہونے کی وجہ سے انہوں نے واپسی کا راستہ لینا پڑا۔ ہلکی ہلکی بوندیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ گھر پہنچتے پہنچتے بارش خاصی تیز ہو گئی تھی۔ گھر جاتے ساتھ ہی سب نے کپڑے چینج کیے، پھر کھانا لگ گیا۔ کھانے کے بعد سب چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ روشنی کا فون بجا، دیکھا تو گھر سے کال تھی۔ وہ مگ تھامے باہر صحن میں آ گئی۔ بارش رک چکی تھی لیکن ہوا میں ٹھنڈک سی محسوس ہو رہی تھی۔ گھر میں سب ہی سے بات ہوئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد فون بند ہوا۔ چائے ختم ہو چکی تھی۔ اس کا دل اندر جانے کو نہ چاہا تو وہی صحن کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ یہ ایک کنال پر مشتمل کوٹھی تھی اور سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ یہ اس جگہ تھی جہاں پہاڑ کے حسین مناظر دیکھنے کو ملتے تھے۔ اب بھی جہاں روشنی بیٹھی تھی وہاں سے قدرت کے دلکش منظر کا نظارہ بآسانی دیکھ رہی تھی۔ اسے وہاں بیٹھے کافی دیر گزر چکی تھی۔ اس طرف کوئی بھی نہیں آیا تھا، شاید سب تھک کر اپنے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ تم کیا کر رہی تھی؟ عمر پہلے کا ہی کمرے میں آ چکا تھا۔ ارج آ کر بیڈ پر نیم دراز ہوئی تو عمر نے اس سے سوال کیا، کیا کر رہی مطلب؟ ارج ناسمجھی سے بولی، مطلب جو تم نے اچانک ضربہ کا ذکر کیا، کیوں؟ عمر کے انداز کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، کہا تو کہ اچانک نکل گئی بات۔ ارج کو برا تو لگا لیکن بظاہر آرام سے بولی، میرے خیال میں یہ بات کسی کو بھی پسند نہیں آئی، تمہیں آئندہ احتیاط کرنی چاہیے۔ کسی کو یا صرف روشنی کو؟ ارج تلخی سے بولی، کیا مطلب؟ عمر کی بھویں سکڑی تھیں، وہی جو آپ سمجھ رہی ہیں۔ میں کچھ نہیں سمجھ رہا، تم بتاؤ مجھے کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ صاف مطلب ہے، آپ کو برا اس بات کا لگا کہ روشنی کو برا لگا۔ ارج کو لگا تھا کہ عمر اس کی بات پر ایک دم غصہ ہوگا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس نے انتہائی سنجیدہ انداز میں خاموشی سے ارج کو دیکھا تھا، بولا کچھ نہیں۔ اس کی خاموشی پر ارج نے پاس پڑا موبائل اٹھا لیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے کس انداز نے تمہیں اس غلط فہمی میں مبتلا کیا ہے۔ تمہارے حوالے سے میرے لیے روشنی بھابھی بالکل تمہاری باقی دونوں بھابھیوں کی طرح محترم ہے، اور عریشہ بھابھی کے حوالے سے بھی۔ اس کے سرد لہجے پر ارج نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا، اور یہ وضاحت نہیں ہے، میں تمہیں باور کروا رہا ہوں کہ میں ایسی بکواس دوبارہ مت سنوں۔ عمر نے ارج کا بازو سختی سے پکڑا تھا اور درست انداز میں بولنے کے بعد اس کا بازو جھٹکے سے چھوڑا اور کمرے سے نکل گیا۔ ارج کو تکلیف محسوس ہوئی، بازو میں بھی اور دل میں بھی۔ عمر کا غصہ وہ بہت بار دیکھ چکی تھی لیکن یہ غصہ نہیں تھا۔ اس کا یہ انداز اس نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ اسے لگا اپنی بے وقوفی کی وجہ سے وہ اپنا اور عمر کا رشتہ خراب کر رہی تھی۔ صرف ضربہ کی روشنی کے خلاف کی گئی باتوں کی بنا پر وہ روشنی سے تو بدگمان تھی ہی، اب اپنے شوہر کو بھی خود سے بدگمان کر چکی تھی، جبکہ وہ باتیں بیت چکی تھیں، ماضی کا حصہ بن چکی تھیں۔ اور اس نہج پر ارج نے پہلی بار سوچا تھا۔ تیر تو کمان سے نکل چکا تھا لیکن پھر بھی ابھی کچھ نہیں بگڑا تھا۔ عمر باہر کمرے سے نکلا تو موڈ سخت آف تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ارج اس کے بارے میں اس انداز میں بھی کبھی سوچے گی، اور اس کی کس حرکت نے اسے اس نہج پر سوچنے پر مجبور کیا تھا۔ سوچ سوچ کر عمر کا دماغ دکھنے لگا تھا۔ وہ باہر نکلا تو صحن کی سیڑھیوں پر روشنی کو بیٹھے پایا۔ قدموں کی رفتار سست ہو گئی۔ روشنی بھی جانے کہاں گم تھی اور اس کی آمد کا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ بھابھی اندر چلی جائیے، موسم سرد ہو رہا ہے۔ وہ گہری سانس لے کر بنا اس کی جانب نظر ڈالے اسے کہتا پاس سے گزرا اور گاڑی سٹارٹ کر کے چلا گیا۔ روشنی اس کے ایک دم مخاطب کرنے پر سوچوں سے نکلی تھی اور اس سے پہلے کوئی جواب دیتی کہ وہ یہ جا وہ جا۔
روشنی نے گہرا طویل سانس لیا اور اٹھ کر اندر کی جانب بڑھی اور بجائے اپنے کمرے میں جانے کے بچوں کے کمرے میں گئی تو وہ سو رہے تھے۔ ساتھ پھپھو بھی سو رہی تھیں، سب تھکے ہوئے تھے۔ اسے باہر کوئی نظر نہ آیا تو وہ اپنے کمرے میں آگے جو انہیں دیا گیا تھا۔ فاران بھی آنکھیں بند کیے کمبل میں لیٹا تھا۔ وہ سو رہا تھا یا جاگ رہا تھا اسے اندازہ نہ ہو سکا۔ وہ بھی دوسری طرف جا کر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد فاران کی آنکھ کھلی تو وہ اس کی جانب کروٹ لیے گہری نیند میں سکڑی ہوئی لیٹی تھی۔ کمبل ایک ہی تھا جو فاران نے لیا تھا۔ روشنی نے شاید اسی وجہ سے کمبل نہیں لیا تھا اور یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا کہ وہ اس کا تکلف برا انداز دیکھ رہا تھا، جبکہ فاران خود کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ بے تکلف ہو۔ فاران نے کمبل اس کے اوپر دیا۔ روشنی نیند میں پرسکون تھی، کمبل تو وہ ٹھنڈا تھا۔ فاران کے احساسات بہکنے لگے اور جب روشنی نیند سے جاگی تو وہ اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ اگلے دن بھی بارش وقفے وقفے سے جاری تھی۔ انہوں نے گھومنے کا پروگرام کینسل کر دیا۔ پہاڑی علاقہ تھا تو راستے بھی خطرناک تھے۔ بارش کی وجہ سے پھسلن بھی تھی۔ گھر میں سبھی نے خوب انجوائے کیا تھا۔ تیمور کو آف ڈے ملا تھا۔ آف ڈے ملا کر صرف 4 دن کی چھٹی ملی تھی۔ 3 دن ہو چکے تھے، چوتھے دن بھی مطلع ابر آلود تھا لیکن بارش نہیں تھی۔ اس دن وہ سب صبح کو نکلے تھے ایبٹ آباد کی مشہور جگہ ٹھنڈیانی کا نظارہ کرنے۔ تو ویسے تو ایبٹ آباد میں قدرت کے بہت سے حسین شاہکار تھے لیکن وقت کی کمی کے باعث ٹھنڈیانی ٹاپ کا فیصلہ ہوا۔ 3 گھنٹے کے دہلا دینے والا سفر اللہ اللہ کر کے ختم ہوا اور وہاں پہنچ کر وہ سب مبہوت رہ گئے۔ وہاں بہت سے لوگ موجود سیر و سیاحت کے لیے موجود تھے۔ وہاں درجہ حرارت ایبٹ آباد سے بھی کم تھا۔ بہت سی فیملیز چٹائی بچھائے براجمان تھیں۔ انہوں نے بھی اپنے لیے جگہ ڈھونڈی اور چٹائی بچھا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد عمر کی والدہ، والد اور پھپھو انکل کے علاوہ وہ سب پھیل گئے۔ کوئی کہیں تو کوئی کہیں پکس لینے لگا۔ عمر آج خاموش تھا اور زیادہ بات چیت میں حصہ بھی نہیں لے رہا تھا اور اس کی خاموشی سب سے زیادہ ایرج کو ہی محسوس ہوئی۔ روشنی بھی ریحان بھائی، ندا بھابھی اور بچوں کے ساتھ تصویریں بنوانے لگی۔ انہوں نے آواز دے کر فاران کو بھی بلا لیا جو فروخت کے ساتھ مگن تھا۔ بہت سی پکس لینے کے بعد سب نے اکٹھے فیملی فوٹو بنوائی۔ پھر تیمور سب کے لیے آئس کریم لے آیا۔ روشنی پھپھو کے ساتھ بیٹھی تھی۔ فاران کچھ دور کھڑا موبائل میں مصروف تھا۔ باقی سب بھی اپنا اپنا انجوائے کر رہے تھے۔ پھپھو اور عمر کی والدہ باتوں میں مصروف تھیں۔ روشنی خاموش بیٹھی ان سب کو سن رہی تھی۔ روشنی نے ایک نظر سب پر ڈالی، سب مگن تھے۔ پھپھو میں آتی ہوں، اس آہستگی سے کہا تو پھپھو نے سر ہلا دیا اور پھر باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ وہ اٹھی اور دائیں جانب نکل گئی۔ اس طرف تھوڑی سی چڑھائی تھی، بڑے بڑے پتھر تھے، گھاس تھی اور لمبے لمبے درخت۔ وہ اوپر چڑھنے لگی۔ 15 منٹ کی چڑھائی اس نے 10 منٹ میں طے کی تھی اور جلدی جلدی چلنے سے سانس پھول گیا تھا۔ وہ ایک پتھر پر بیٹھ کر سانس لینے لگی۔ کچھ دیر میں سانس بحال ہوا، پھر اٹھ کر ایک طرف کو بڑھی۔ اب وہاں راستہ سیدھا تھا۔ درختوں کے بیچ میں 15-20 قدم چلنے کے بعد وہ رک گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا دل تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا۔ یہاں اتنی خاموشی تھی کہ اسے اپنے دل کی دھڑکن محسوس ہو رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اور ہوا سے ہلتے پتوں کا شور۔ کہیں پرندے بول رہے تھے۔ آنکھیں بند کیے جیسے ہر چیز محسوس کر رہی تھی وہ، اور وہ اس پرسکون ماحول میں جیسے گل رہی تھی۔ اس کے روم میں طمانینت بھرا احساس دوڑا تھا۔ کتنی ہی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی تھیں تو سامنے قدرت کا حسین نظارہ تھا جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ مسکرائی تھی اور نظروں سمیت دل کو لبھا دینے والے نظارے کو آنکھوں میں قید کرنے لگی۔ نہ جانے کتنا وقت بیتا تھا۔ وہ کبھی آنکھیں کھولتی، کبھی بند کرتی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہیں رہ جائے۔ آخری دفعہ اس نے ایک نظر ڈالی اور واپسی کا ارادہ کیا کہ اسے نہ پا کر وہاں سب لوگ پریشان نہ ہو جائیں۔ پلٹتے پلٹتے بھی اس نے پھر ایک بھرپور نظر ڈالی تھی اور منظر کو آنکھوں میں اتارنا چاہا۔ وہ پلٹی تھی اور ساکت ہوئی تھی۔ دائیں طرف فاران درخت سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، دونوں بازو سینے پر باندھے، ٹانگوں کو کراس کیے۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ روشنی کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کرے، اسے بلائے یا یہاں سے چلی جائے۔ یہاں سے خاموشی سے چلا جانا ہی اسے مناسب نہیں لگا اور بلانے کی ہمت بھی نہیں ہوئی۔ وہ فاران کو دیکھتے ہوئے اس شنج و پنج میں تھی۔ اس وقت فاران نے بھی سر جھٹک کر اسے دیکھا تو اس کے متوجہ ہونے پر روشنی نے اس پر سے نظریں ہٹا لیں اور اس کے پاس سے گزر کر واپسی کے راستے پر قدم بڑھائے کہ فاران نے اس کا ہاتھ تھام کر روکا تھا۔
روشنی جو پہلے ہی حیران تھی اور حیران ہوئی اور قدرے الجھن سے اسے دیکھا۔ تم مجھے بھی کہہ سکتی تھی یہاں آنے کو۔ فاران نے یہ جملہ سامنے دیکھ کر بولا تھا۔ وہ بول چکا تو روشنی کی طرف دیکھا، سوالیہ انداز میں۔ ہاتھ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ تھوڑی دیر پہلے روشنی کو جو سکون کا احساس ہوا تھا وہ بے سکونی میں بدلا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا جواب دے۔ میں اتنی کوشش کر رہا ہوں کہ اس رشتے کو نبھا سکوں اور تم سے کوشش بھی نہیں ہو رہی۔ فاران نے جھٹکے سے اسے اپنی طرف کیا اور گھورا۔ لہجہ درست تھا۔ اس کے کھینچنے سے روشنی اس کے نزدیک ہوئی تھی۔ روشنی نے اس کے انداز پر حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ غصے میں تھا، لیکن صرف اتنی سی بات پر غصہ۔ آپ کو اگر یہ بات بری لگی ہے تو سوری، روشنی مصلحت بھرے انداز میں بولی۔ اس نے فاران کو پہلی مرتبہ اس انداز میں دیکھا تھا۔ یہ بات، صرف یہ بات، تم جانتی ہو میں کیا بات کر رہا ہوں؟ اب کہ فاران نے اس کے بازوؤں پر گرفت سخت کی، دونوں بازو ہی ان کے بیچ فاصلے رکھے ہوئے تھے جو فاران کے سینے سے لگے تھے۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نہیں سمجھ پا رہی فاران۔ وہ الجھی سی پریشان سی اسے دیکھ کر بولی۔ تم بات نہیں کرتی مجھ سے کسی بھی معاملے میں، کوئی بھی بات ہو؟ روشنی، فاران نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما تھا۔ فاران کا لہجہ بدلا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ مشکل ہے تمہارے لیے، تم شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ہو گئی نا، میں کر رہا ہوں کوشش، تم بھی کرو، تھوڑی سی ہی صحیح۔ فاران نے دھیمے سے کہتے ہوئے اس کی پیشانی سے اپنا ماتھا لگایا، اور روشنی ساکت تھی۔ ایک دم اتنا غصہ کرنا اور پھر یہ انداز، وہ دنگ تھی۔ فرید کے ساتھ اس نے 6 ماہ گزارے تھے اور ان 6 ماہ میں اس نے روشنی سے کبھی بھی ایسی کوئی بھی فرمائش نہیں کی تھی۔ وہ ایسے ہی تھی، نہ بولتی تھی نہ بحث کرتی تھی، اور فرید نے کبھی بھی اس سے کہا بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے بات نہیں کرتی، وہ صرف اپنی سناتا تھا، اسے پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ اور فاران، اس نے شادی کے 20 دنوں میں ہی اسے پرکھ لیا تھا۔ روشنی کے فاران سے جھجک، تکلف کرنا اور کترانا، وہ اس چیز کو بھانپ گیا تھا، اور روشنی ششدر تھی۔ اس کے انداز سے کبھی لگا ہی نہیں کہ وہ اتنی باریک بینی سے اس کو پرکھ رہا ہے، اور یہ ایسی چیز تھی جو روشنی نے کبھی سوچی بھی نہ تھی۔ وہ جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ وہ اس کے بازو چھوڑ چکا تھا، لیکن بازو ابھی بھی اسی انداز میں اس کے سینے سے لگے ان کے بیچ فاصلہ بنائے ہوئے تھے۔ اس نے ابھی تک اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا۔ فاران کی سانسوں کی مہک وہ بہت بار اس سے بھی زیادہ غربت سے محسوس کر چکی تھی۔ روشنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اس کی حیرانی کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ اسے تو لگا تھا فاران بھی فرید کی طرح ہوگا، بلکہ شاید اس سے بھی آسان۔ فرید کو تو اس سے محبت تھی، فاران کو تو نہیں تھی۔ پھر بھی وہ اس کے بارے میں اتنا سوچ رہا تھا جو کبھی فرید نے نہیں سوچا تھا۔ روشنی یوں ہی رہی، اس کو نہیں پتہ چلا جس جگہ وہ کھڑے تھے وہاں آہٹ ہوئی تھی، جس وجہ سے فاران اسے چھوڑ کر پیچھے ہوا تھا۔ فاران نے دیکھا تو ایک نوجوان لڑکا لڑکی اسی طرف آ رہے تھے۔ سو سوری، ہم نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا، لڑکی نے شرارتی انداز میں روشنی کو مخاطب کیا تو وہ ہوش میں آئی، لیکن پوری طرح نہیں۔ وہ ناسمجھی سے لڑکی کو دیکھنے لگی کہ اس نے کیا بات کہی ہے۔ نو پرابلم، ہم بس جانے ہی والے تھے۔ روشنی کو خاموش دیکھ کر فاران نے اعتماد سے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ آئی مسٹ سے ویری بیوٹیفل کپل یو آر، لڑکی نے توصیفی انداز میں کہا۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ کپل ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے دوست ہوں، تم ہر جگہ شروع ہو جاتی ہو۔ اس کے ساتھ والا لڑکا لڑکی کو گھورتے ہوئے بولا۔ آج کل حالات ایسے ہی تھے کہ واقعی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کپل ہیں یا صرف دوست۔ وہ لڑکا بھی صحیح تھا اپنی جگہ۔ سوری، یہ بس ایسی ہی ہے، اس نے معذرتی انداز میں کہا۔ اس کے کہنے پر لڑکی نے منہ بنایا۔ نو ٹو ڈونٹ سے سوری اینڈ تھینکس فار دا کمپلیمنٹ، وی آر میرڈ، فاران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ دیٹس گریٹ، ویسے ہماری بھی انگیجمنٹ ہو چکی ہے، لڑکی خوشی بھرے لہجے میں بولی۔ کنگریٹس، آئی وش یو بوتھ ہیپی لائف۔ تھینک یو، سیم ٹو یو۔ یہ بولتی نہیں ہیں کیا؟ بولتی ہے لیکن بہت کم۔ روشنی جو خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہی تھی، فاران نے اس پر گہری نظر ڈالی۔ روشنی جو کافی حد تک سنبھل چکی تھی، فاران کے بولنے پر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے دیکھنے پر فاران نے اس پر سے نظر ہٹائی اور لڑکے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نائس ٹو میٹ یو بوتھ آف یو، ہم چلتے ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے، انجوائے کریں۔ تھینک یو اینڈ گڈ لک، لڑکے نے مسکراتے ہوئے مصافحہ کیا۔ لڑکی نے بھی روشنی سے ہاتھ ملایا۔ ایک دوسرے کو خدا حافظ کہتے ہوئے وہ لوگ سیدھے چلے گئے۔ فاران نے روشنی کا ہاتھ تھاما اور واپسی کے راستے پر روشنی کو سہارا دیتے ہوئے نیچے اترنے لگا۔
اور اگلے دن ہی وہ لوگ واپس آ گئے تھے۔ تیمور کی جاب کا مسئلہ تھا اور گھر آتے ساتھ ہی دعوتوں کے سلسلے شروع ہوئے تھے۔ فاران نے سب کی دعوت کو قبول کیا۔ اس وقت وہ آمنہ بیگم کے گھر تھے۔ ان کے ساتھ آمنہ بیگم نے انوار صاحب اور حمدان کو بھی فیملی سمیت انوائٹ کیا تھا۔ کھانے کے بعد سب باتوں میں مصروف تھے۔ بزرگ لوگ الگ، آدمی الگ اور لڑکیاں الگ الگ گروپ بنائے ہوئے تھے۔ مردوں میں حمدان بھائی اور طاہر بھائی کا کہکہا سب سے بلند ہوتا تھا، جو وقفے وقفے سے سنائی دے رہا تھا۔ تو روشنی اب ساتھ جائے گی فاران کے؟ آمنہ بیگم نے سعیدہ بیگم سے پوچھا۔ جی آپا، انشاءاللہ ساتھ ہی جائیں گے، بلکہ میں اور تیمور کے بابا بھی ساتھ جائیں گے۔ عریشہ ناراض ہے کہ اس کی طرف نہیں گئے ہم، تو وہاں بھی جانا ضروری ہے۔ روشنی وہی رہ جائے گی، ہم واپس آ جائیں گے۔ ہاں ہاں ضرور جاؤ۔ بس آپا جانا تو تھا، لیکن وہاں کا موسم ہی ایسا تھا کہ نکل ہی نہیں ہوا۔ پھر تیمور کو چھٹی بھی تھوڑی ملی تھی۔ چلو کوئی بات نہیں، آمنہ بیگم کہتے ہوئے بہن کے نزدیک ہوئی۔ ٹھیک تو رہتے ہیں دونوں؟ ان کی مراد روشنی اور فاران سے تھی۔ شکر اللہ کا آپا، فاران تو بہت بدل گیا ہے۔ روشنی خاموش سی رہتی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ خوش نہیں ہے۔ شکر ہے اللہ کا۔ کوئی بات نہیں، بچیاں شروع میں ایسی ہی شرماتی ہیں، خاموش رہتی ہیں، آمنہ بیگم نے کہا۔ آپا، انوار کتنا پرسکون ہو گیا ہے، بس اقرا کی ذمہ داری ہے، بس وہ بھی اللہ بہتر کرے گا۔ زاہدہ بھائی کو دیکھتے ہوئے بولیں، جو کسی بات پر مسکرا رہے تھے۔ طمانینت ان کی مسکان سے ظاہر تھی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، اللہ خیر کرے گا۔ اسی وقت آمنہ بیگم کی بڑی بہو چائے لے کر آئی تو موضوع سمیٹ لیا گیا۔ انوار، آپ نے دیکھا روشنی کو کتنی خوش لگ رہی تھی، اور فاران بھی؟ دعوت سے واپس آنے کے بعد اس وقت سب اپنے اپنے کمروں میں تھے جب سلمیٰ بیگم نے انوار صاحب کو مخاطب کیا۔ ہاں ماشاءاللہ، اللہ ایسے ہی خوش رکھے، انوار صاحب نے جواب میں کہا۔ آمین، بری نظر سے بچائے، اللہ نے مشکل سفر کے بعد میری بیٹیوں کو خوشیاں دی ہیں، اے اللہ ان خوشیوں کو کبھی کم نہ پڑنے دینا۔ سلمیٰ بیگم آخر میں دعا کرتے ہوئے بولیں، آمین، انوار صاحب نے صدقے دل سے کہا تھا، اور کم و بیش ایسی ہی گفتگو حمدان اور رتابہ بھی کر رہے تھے۔ شکر ہے حمدان، یہ ایک بہترین فیصلہ ثابت ہوا ہے۔ دعا کرو آگے بھی بہترین ہی رہے۔ اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ کیا ہوا، آپ اتنے بجھے بجھے کیوں بول رہے ہیں؟ کچھ نہیں، ویسے ہی تھکاوٹ سی ہے۔ وہ بتا نہ سکے کہ آج انہوں نے فرید کو دیکھا تھا اور انہیں روشنی کے حوالے سے پریشانی ہوئی تھی، لیکن وہ فاران کو دیکھ کر کچھ پرسکون ہوئے تھے۔ بہت سی امیدیں تھیں فاران سے انہیں، کہ اب وہ روشنی کو ٹوٹنے نہیں دے گا، اس کی حفاظت کرے گا، اسے کوئی دکھ نہیں دے گا، چاہے فرید کتنی ہی کوشش کر لے۔ اور حمدان جانتے تھے کہ فرید کرے گا کوشش، وہ اتنا ہی گھٹیا تھا۔ دعوتوں کا سلسلہ ابھی چل رہا تھا، ریحان کی واپسی کا دن آ گیا۔ سب کی دعاؤں کے حصار میں وہ فیملی سمیت رخصت ہوا۔ وہ جلد آنے کا وعدہ کیا، اور اس کے کچھ دنوں بعد ہی فاران بھی اسلام آباد جانے کے لیے تیار ہوا، ساتھ روشنی، زاہدہ بیگم اور سکندر صاحب بھی۔ روشنی کو ادھر ہی رہنا تھا فاران کے ساتھ، زاہدہ بیگم اور سکندر صاحب کو واپس آنا تھا۔ آنے سے ایک دن پہلے فاران اور روشنی گھر ملنے بھی گئے تھے۔ وہ لوگ اسلام آباد میں پہنچ کر سیدھا عریشہ کے ہاں گئے۔ فاران گاڑی خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہاں پرتکلف کھانے کا انتظام تھا۔ کھانے کے بعد چائے پینے کے کچھ دیر بعد انہوں نے اجازت لی، جو زین نے بامشکل دی۔ وہ انہیں وہیں رات رکنے پر اصرار کر رہا تھا، لیکن فاران نے معذرت کر لی اور انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ جس وقت فاران انہیں لے کر پہنچا، رات کے سائے پھیل چکے تھے۔ ہارن پر گیٹ کیپر نے دروازہ کھولا، فاران گاڑی اندر لے گیا۔ وہ لوگ باہر نکلے، تھکاوٹ ہو چکی تھی، دل کر رہا تھا کہ اب بس بستر مل جائے۔ میل سرونٹ نے ان کا سامان نیچے بنے کمروں میں ہی رکھا۔ دونوں کمرے ساتھ ساتھ بنے تھے، جن کے دروازے بڑے ہال میں کھلتے تھے۔ پھپھو اور انکل بھی ابھی کمرے میں گئے تھے تو وہ بھی کمرے میں آ گئی۔ کمرہ دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ یقیناً کوئی گیسٹ کے لیے روم تھا۔ گھر اتنا شاندار تھا، بیڈ روم اتنا سادہ تو نہیں ہو سکتا۔ چھوٹی ٹیک والا ڈبل بیڈ تھا۔ کمرہ کشادہ تھا، ایک دیوار کی الماری تھی اور صوفہ پڑا تھا۔ ہاں، یہاں بھی بالکنی کا دروازہ تھا۔ اس نے شیشے سے بنا دروازہ کھولا تو باہر ٹیرس بھی اچھا خاصا تھا۔ لاہور والے کمرے سے کشادہ ٹیرس تھا، اور ٹیرس سے پچھلی طرف بنا ہوا لان نظر آتا تھا۔ لان تک جانے کے لیے بھی ایک راستہ تھا۔ روشنی نے نظر گھمائی تو صرف اسی کمرے کا ٹیرس بنا تھا، باقی اوپر کمروں کے ٹیرس
بنے تھے۔ وہ واپس کمرے میں آئی اور بیگ میں سے کپڑے نکالنے لگی۔ سادہ سا لان کا سوٹ نکال کر واش روم گئی۔ وہ وہاں ضرورت کا سب سامان تھا۔ شاور لے کر آئی۔ ڈریسنگ روم نہیں تھا، نہ ہی ڈریسنگ ٹیبل، لیکن الماری میں ہی ایک طرف شیشہ لگا تھا اور ہیئر برش بھی موجود تھا۔ بالوں پر برش کر کے دوپٹہ سر پر ڈالا اور پھوپھو کو دیکھنے ان کے کمرے میں گئی تو فاران پہلے سے ہی ان کے کمرے میں موجود تھا۔ وہ بھی کپڑے تبدیل کر چکا تھا۔ کھانا کھانے کا من تو کسی کا نہیں تھا۔ پھوپھو اور انکل بھی تھک چکے تھے، انہیں آرام تھا کہہ کر وہ دونوں آگے پیچھے باہر نکلے تھے۔ روشنی اسی کمرے کی طرف بڑھی۔ فاران بھی پیچھے ہی آیا۔ کسی چیز کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں، روم کا اے سی کل تک سیٹ ہو جائے گا، اور باقی بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا۔ فاران کے کہنے پر اس نے خاموشی سے سر ہلایا۔ فاران کو تھا شاید وہ کوئی بات کرے گی، لیکن وہ خاموش ہی رہی۔ ٹھیک ہے، تم آرام کرو، مجھے اسٹڈی روم میں کچھ کام ہے۔ فاران کہہ کر پلٹ گیا تو وہ بھی دروازہ بند کر کے بیڈ کی جانب بڑھی۔ پھوپھو اور انکل ایک دن ان کے ساتھ رہے، پھر فلائٹ سے لاہور کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کی موجودگی میں روشنی کا کتنا دل لگا تھا، یہ ان کے جانے کے بعد پتہ لگا۔ جانے کیا تھا اس خوبصورت سے گھر میں، اس کا دل مردہ مردہ سا رہتا تھا۔ سارا دن اکیلے رہو، ہر کام کے لیے سرونٹ تھے، سب میل سرونٹ تھے۔ اب ان سے بندہ کیا کام کرے؟ کھانا بنانا تو جو مینیو اسے دے دیا گیا تھا اس حساب سے۔ اس کا کمرہ بھی وہی تھا، اے سی ٹھیک ہو گیا تھا۔ فاران رات کو کس پہر کمرے میں آتا اسے پتہ نہ چلتا، تب تک وہ نیند میں چلی گئی ہوتی۔ صبح جب نماز کے لیے اٹھتی تو وہ سو رہا ہوتا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی اٹھ کر نماز پڑھتا اور واک کے لیے باہر جاتا تھا۔ روشنی خود بھی نماز کے بعد لان میں چکر لگاتی تھی، تو جب وہ جاتا ٹریک سوٹ میں ہوتا۔ اور جہاں تک روشنی نے دیکھا تھا، الماری میں اس کا کوئی سوٹ نہ تھا۔ وہاں صرف روشنی نے اپنے کپڑے سیٹ کیے تھے جو وہ ساتھ لائی تھی، جس سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے خود کے کپڑے اس کے بیڈ روم میں تھے، جو شادی سے پہلے اس کے استعمال میں تھا۔ شاید ضربہ اور اس کا بیڈ روم۔ اس نے ابھی پورا گھر نہیں دیکھا تھا، لیکن جہاں تک عرج کی بات اسے یاد تھی، ضربہ کی تصویروں کے متعلق اسے اب تک اس کی کوئی تصویر نظر نہیں آئی تھی۔ شاید فاران نے اتار لی تھی۔ زندگی پر ایک جمود سا طاری ہو گیا تھا۔ وہ تو بولتی نہیں تھی۔ فاران بھی لگتا جیسے خاموش ہو گیا تھا، ایسے لگتا گھر میں کوئی ہے ہی نہیں۔ روشنی کو اپنا گھر، امی، بابا، اقرا، چاچو چاچی اور بچے بے حد یاد آنے لگتے۔ فون پر بات ہو جاتی تھی، لیکن جب تک کے لیے بات ہوتی تب تک تو ٹھیک تھا، بعد میں وہی اداسی سی چھا جاتی تھی۔ اب بھی وہ صوفے کی پشت پر بازو رکھے اور بازو پر چہرہ رکھے باہر لان میں یوں ہی بے مقصد دیکھتی سوچوں میں گم تھی، بے معنی سی سوچوں میں، کہ اسے فاران کے آنے کا پتہ نہ چلا۔ فاران کپڑے چینج کر کے آیا تو وہ یوں ہی بیٹھی تھی۔ اسے لگا شاید وہ سوئی ہوئی ہے، اس کے نزدیکیاں دیکھنے کے لیے تو وہ بنا پلکے جھپکنے جانے کہاں دیکھ رہی تھی۔ روشنی! فاران مزید نزدیک ہو کر سرگوشی میں بولا تو اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ وہ پیچھے ہوتے ہوئے اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کچھ نہیں، روشنی نے اپنے ہاتھ میں اس کے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ چلو آج ڈنر باہر کرتے ہیں۔ فاران کو وہ اداس سی لگی، اس نے بس سر ہلایا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ فاران کے پوچھنے پر اس نے اسے دیکھا تو اس کے ہاتھ پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ کیا؟ اس نے کہا تو فاران نے اس کی طرف دیکھا۔ تم ایسی ہی ہو، مطلب چپ چاپ بولتی نہیں ہو۔ کہنے کے بعد وہ جواب کے انتظار میں اسے دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں۔ کیا مطلب پتہ نہیں؟ وہ حیرت سے بولا۔ پتہ نہیں مطلب ہاں۔ وہ چڑ گئی۔ میں کپڑے چینج کر لوں۔ روشنی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتے اٹھی۔ فاران نے خاموشی سے اس کو دیکھا تھا۔ ڈنر کے بعد وہ لوگ گھر آئے تھے تو ملازم نے کسی خاتون کے آنے کا بتایا۔ روشنی جانتی نہیں تھی تو اس نے توجہ نہ دی۔ فاران اس کی بات سننے رک گیا جبکہ وہ کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد فاران کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں انویٹیشن کارڈ تھا۔ ضربہ کی بڑی بہن ہے سارا، اس کے بیٹے کی برتھ ڈے ہے، پرسوں کا انویٹیشن ہے۔ فاران نے اسے بتایا تو وہ سن ہو گئی، جبکہ وہ انویٹیشن کا بتا کر پھر کمرے سے نکل گیا اور روشنی کو سمجھ نہ آئی کیا کرے۔ یہ دن بھی آنا تھا، اس کے دل میں خدشے سر اٹھانے لگے۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ فاران سے معذرت کر لے گی کہ وہ نہیں جا سکے گی، لیکن فاران کا پورا ارادہ تھا جانے کا۔ اسے باتوں باتوں میں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ضربہ کی فیملی سے اب بھی ملتا ہے۔ وہ ملتا تھا، اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن سارا صرف ضربہ کی بہن نہیں تھی،
فرید کی بیوی بھی تھی، پہلی بیوی جس نے اسے گھر آ کر بے عزت کیا تھا اور قصور نہ ہوتے ہوئے بھی وہ قصوروار ٹھہرائی گئی تھی۔ وہ فاران سے کھل کر بات بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن کب تک؟ لیکن خیر، کچھ کرنے کی نوبت ہی نہ آئی کہ اس دن فاران کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اسے تیز بخار ہو گیا جس وجہ سے وہ آفس بھی نہ جا سکا۔ اس نے سنا کہ وہ فون پر معذرت کر رہا تھا۔ فی الحال بات ختم ہونے پر اس نے شکر ادا کیا، لیکن وہ چاچو سے بات کرنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ اگلے دن بھی فاران کی طبیعت کچھ خاص ٹھیک نہیں ہوئی تھی، اور یہ وہ دن روشنی کی اس کی تیمارداری میں گزرے تھے۔ اور اسی شام فاران کا دوست معراج آیا تھا اس کی عیادت کے لیے۔ ملازم کے بتانے پر فاران نے جو اب کافی بہتر تھا، معراج کو ڈرائنگ روم میں بٹھانے کا کہا اور خود بھی چینج کر کے ڈرائنگ روم میں گیا۔ میم، سر آپ کو بلا رہے ہیں۔ روشنی کچن میں تھی۔ جب اس نے ملازم کے ہاتھ ہی چائے بھیجی تو ملازم نے واپسی پر اسے پیغام دیا۔ اس نے کپڑے دیکھے جو ٹھیک ہی تھے۔ وہ سر پر دوپٹہ لیتے ہوئے اندر داخل ہوئی تو معراج احترام میں کھڑا ہوا۔ روشنی کے سلام کا جواب دیتے ہوئے پہلے روشنی بیٹھی، پھر وہ۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک، آپ سنائیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ ویسے آپ مجھے جانتی تو نہیں ہوں گی؟ معراج کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں جانتا تھا، اس نے میرا غائبانہ تعارف بھی نہیں کروایا ہوگا آپ سے۔ معراج نے فاران کو دیکھا جس نے مسکراتے ہوئے چائے کا کپ لبوں سے لگایا تھا۔ میں معراج ہوں، آپ کے شوہر کا دوست، اور کولیگ بھی کہہ لیں۔ پیشے سے میں بھی وکیل ہوں۔ اس نے تعارف کروایا تو روشنی مسکرائی۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ مجھے بھی بھابھی آپ سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا۔ اس نے تو جھوٹے منہ بھی گھر نہیں بلایا۔ کیا کہا؟ دعوت دی تھی تمہیں ولیمے کی؟ فاران نے اسے ٹوکا۔ ہاں، تو نہیں نکل سکا ٹائم؟ اچھا ٹھیک ہے، تو کیا ابھی بھی میری دعوت پر آئے ہو؟ اور ناراض مجھے ہونا چاہیے، ولیمے پر نہیں آئے تم۔ بتایا تو ہے یار تمہیں، بس کچھ کام آ گیا تھا۔ فاران نے اسے تیکھے انداز میں دیکھا۔ روشنی خاموشی سے ان کی گفتگو سنتی رہی۔ اچھا، بھابھی کو لے کر آنا اب، اور کوئی بہانہ نہیں چلے گا، نہیں تو اپنی بھابھی سے خود نمٹ لینا، اس نے کہا تو فاران مسکرا دیا۔ میں آج لیٹ آؤں گا، تم کھانا کھا لینا۔ اگلے دن ناشتے پر فاران نے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ فاران اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ 2 دن وہ شدید بیمار رہا تھا اور روشنی نے اس کی بھرپور تیمارداری کی تھی۔ جب وہ تنہا ہوتا تھا تو میڈیسن کھا لیتا اور سویا رہتا، پھر گھر میں اکیلے رہ کر بوریت ہی ہوتی تو بخار میں بھی آفس چلا جاتا۔ لیکن یہ 2 دن روشنی نے ثابت کیا تھا کہ اگر وہ خاموش بھی رہتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فاران سے لاپرواہ تھی، اور اسی بات نے فاران کے دل میں اس کے لیے مزید جگہ بنائی تھی۔ اسے تو اب اس کی خاموشی بری بھی نہیں لگتی تھی۔ اسے لگا کہ وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی، اور ابھی تو 1 مہینہ ہی ہوا ہے شادی کو۔ روشنی کو اس کی نظریں محسوس ہوئیں تو سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر وہ مسکرایا اور نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے اٹھا۔ وہ ناشتہ کر چکا تھا، لیکن وہ باہر جانے کی بجائے اس کی طرف آیا اور جھک کر اس کے بالوں پر بوسہ لیا۔ اس کے مخصوص کلون کی مہک روشنی کے آس پاس پھیلی تھی۔ رات کو ملتے ہیں، وہ سرگوشی میں کہہ کر باہر کی جانب بڑھا تھا، اور روشنی اس کے انداز پر بے قابو ہوتے دل کو سنبھالتے ناشتہ پورا کرنے لگی۔ وہ ویسے تو پورا گھر دیکھ چکی تھی سوائے اس کمرے کے جو فاران کے استعمال میں تھا اور جو ضروا اور اس کا بیڈ روم رہ چکا تھا۔ ناشتے کی تھوڑی دیر بعد وہ اسی روم کی طرف بڑھی تھی۔ آج وہ دیکھنا چاہتی تھی اس کمرے کو، جانے کیوں دل کیا تھا۔ دروازہ کھولا تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ بہت خوبصورت سی خوشبو نے کمرے کا احاطہ کر رکھا تھا، شاید وہی خوشبو جو اسے فاران سے آئی تھی۔ سوئچ بورڈ تلاش کر کے اس نے لائٹس آن کی تو کمرہ چمک اٹھا تھا۔ روشنی کو اندازہ تھا کمرہ اتنا ہی شاندار ہوگا، ہونا ہی چاہیے تھا۔ شاندار لوگوں کا شاندار کمرہ، قیمتی بیڈ، قیمتی صوفہ، جسے دیکھ کر ہی اس کے قیمتی ہونے کا اندازہ ہوتا تھا۔ وہاں موجود ہر چیز قیمتی تھی، اور بیڈ کے عین پیچھے فل سائز کی ضروا اور فاران کی تصویر۔ اور جب وہ گھومی تو اسے پتہ لگا صرف یہی ایک تصویر نہیں تھی کمرے کی ہر دیوار پر ہر جگہ دونوں کی تصویریں تھیں، جس میں فاران اب سے بہت مختلف لگ رہا تھا۔ وہ چلتے ہوئے ضروا کی تصویر کے پاس آئی جس میں وہ بھرپور انداز میں مسکرا رہی تھی۔ تم جانتی ہو، تمہیں دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم فاران سے محبت کرتی ہو، شدید محبت، لیکن تم نے جو اس تک پہنچنے کا گھٹیا راستہ چنا ہے نا، وہ تمہیں برباد کر دے گا، اور بھول جاؤ تم کہ تم کبھی اسے پا سکو گی۔ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔
روشنی: انوار کبھی نہیں، میں نے اسے تب حاصل کیا جب وہ تمہارا تھا، تو اب تو وہ میرا ہے، صرف میرا۔ ضروا کی تصویر کو دیکھتے ہوئے اسے ضروا کی کہی بات یاد آئی، اور یہ ان دنوں کی بات تھی جب وہ فرید سے خلا کے لیے عدالت جا رہی تھی۔ تب راستے میں اسے ضروا ملی تھی۔ ضروا کی حالت یہ بتانے کو کافی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ روشنی نے اس کی بات کو خاموشی سے سنا تھا اور بنا کوئی جواب دیے وہاں سے پلٹی تھی، اور آج اگر ضروا زندہ ہوتی تو کیا وہ یہاں اس جگہ کھڑی بھی ہو پاتی؟ کبھی نہیں۔ اگر تم غور کرتی تو جان جاتی ضروا کہ محبت تھی، ہے نہیں، اور روشنی انوار اتنی بے وقت کبھی نہیں تھی کہ وہ اس سے محبت کے لیے لڑتی جو اس کی تھی ہی نہیں۔ مجھے صرف جینا تھا اپنے والدین کو دکھانے کے لیے، بس۔ ضروا کی تصویر کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا اور پلٹ کر کمرے سے نکل گئی۔ اس شاندار سے کمرے میں اس کی کوئی جگہ نہیں تھی۔